اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما صلوات. عزیزان محترم، سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورہ مبارکہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں. چوتھا سورہ، آیات کے نشانات 69 اور 70. پروردگار نے ارشاد کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. یہ نعمت پانے والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں، انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. دیکھو یہ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے میرے سامنے اور ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. اب سوال ان سے کروں گا، بزرگ میرا سوال سنے ہی نہیں. بھئی کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی. دوسرا کون؟ رسول. توجہ رکھنا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ اگر اللہ کہے مغرب کی 3 رکعت پڑھو اور رسول کہے مغرب کی 4 رکعت پڑھو تو کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال ہے نا، دیکھو بہت عجیب و غریب سوال کر رہا ہوں، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ مثال دی ہے میں نے، یہ میں نے مثال دی. اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھو. اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ نے کہا ذی الحجہ میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو. بتاؤ کس کی اطاعت کرو گے؟
بھائی سوال تو ہے نا. اللہ نے کہا 15 دن روزے رکھو, رسول نے کہا نہیں 30 دن روزے رکھو. کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال تو ہے بھائی. ایک جواب آیا کہ رسول کی. بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, پہلی اطاعت اللہ کی ہے, رسول کی اطاعت تو دوسری ہے. تو سوال تو ہے لیکن یہ سوال محمل ہے, بے معنی ہے, اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. جب بات کرتا ہے محمد کے حوالے سے تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے, اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہو. یہ کیسا اسلام ہے؟ مدد والے سمجھ میں آئے, یعنی محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد. بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ بھائی مجھے معاف کر دینا, منکرین وسیلہ تمہارے شہر میں بھی ہیں, تمہارے محلے میں بھی ہوں گے. بھائی ٹھیک ہے نا, منکرین وسیلہ, میرا جملہ بڑی شائستگی کے ساتھ ہے اور تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ منکرین وسیلہ جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں, اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے. تھوڑا سا وسیلے پہ رک جاؤ, اس لیے کہ وسیلے پہ بہت دیر نہیں رکوں گا, لیکن جب آ گیا ہوں نا تو جملہ سنتے جاؤ. منکرین وسیلہ ماں باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے, اور جب اس دنیا میں آئے, یہ منکرین وسیلہ کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں, اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا. اتفاق سے اللہ نے انہیں منکرین وسیلہ کو انسان بنا دیا. اچھا بھائی, اب وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, آؤ تو ریکارڈ سننا, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو, ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے. اس میں سے ایک عزت بتلاؤں, بڑی عزت دی ہے. بھینس اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے, بکری اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ جانور اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. بھئی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. خبردار تم انسان ہو, ہم نے تمہیں عزت دی ہے, خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے. بھئی بات پہنچ رہی ہے, یہ میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے. بس توجہ رکھنا, رزق جو زندگی کا دار و مدار ہے, کھانا نہ کھاؤ مر جاؤ, ٹھیک ہے نا, اس کے آگے بھی سر نہ جھکاؤ. تو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھک جائے, وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ تمہارا سر کسی فاسق خلیفہ کے آگے جھک جائے. پہنچ رہا ہے میسج؟ بھائی آرام سے سننا, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. اچھا بھائی, تو تمہارا سر تمہارے کھانے کے آگے جھکنے نہ پائے. مالک تو ہر شے پہ قادر ہے, نہیں جھکائیں گے سر کو, سر اپنی جگہ پہ رہے گا. کھانا باہر رکھا ہے, ٹھیک, تو کھانے کو حکم دے کے اڑ کے منہ تک آ جائے, کہا نہیں کھانا وہی رہے گا, تمہارا سر یہاں رہے گا, تمہارا سر یہاں ہے, کھانا وہاں ہے. تو مالک کھائیں کیسے؟ کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو.
رخمے پر وسیلے کے محتاج رہو. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن اب جملہ مجبوری ہے, ناگزیر ہے یہ جملہ جو ہدیہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو تمہیں 2 ہاتھ دیے, اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے. میاں سننا, خدا کی قسم سننا, تمہیں 2 ہاتھ دیے وسیلے, یہ اٹھانے کا وسیلہ ہے نا, تو اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے. تمہیں 2 پاؤں دیے, چلو 2 پیروں سے. تمہیں 2 آنکھیں دیں, دیکھو 2 آنکھوں سے. تمہیں ناک کے 2 نتنے دیے, سونگو ان دونوں نتنوں سے. تمہیں 2 ہونٹ دیے, بولو ان 2 ہونٹوں سے. بھائی عجیب و غریب محل فکر ہے. اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے, چلو 2 پیروں سے, سنو 2 کانوں سے, دیکھو 2 آنکھوں سے, بولو 2 ہونٹوں سے. تو زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے. اب قیامت پہ تنہا قرآن نہ لانا, آل محمد کو ساتھ میں لانا. سننا, خدا کی قسم سننا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. سننا, یہ فہرست مکمل نہیں ہے, یہ کل 2 اطاعتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ میں. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تمہیں معلوم ہے, دیکھو ایک جملہ سننا. بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. میرے دوست اعلان کر رہے تھے کہ غالباً اس امام بارگاہ میں 14 برس کے بعد آیا ہوں میں, تو کچھ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں, وہ لے کے جانا. اور یہ آیتوں کا مسئلہ بھی سن لو. اتنی زیادہ آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب میں کیا کروں کہ بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے. بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے, تو ہم نے طے کیا کہ بھئی دلیل اب کتاب ہی سے دیں گے. یا ٹھیک ہے نا, اب یہ بات تمہارے ذہن میں رہے گی. تو اللہ نے ایک جگہ فہرست دی ہے کہ کن کی اطاعت کرو, اور ایک جگہ فہرست دیا کہ کن کی اطاعت مت کرو. جاؤ دیکھنا, اور میں ہوں تمہارے شہر میں ہوں, دیکھنا جو حوالہ دے رہا ہوں. سورہ نون والقلم مشہور سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. درمیان سے آیتیں چھوڑ رہا ہوں. فلا تطع کل حلاف مہین, خبردار جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. سننا بھائی سننا, فلا تطع, یہ فہرست سن لو کہ اللہ نے کن کی اطاعت کرنے سے منع کیا ہے. سورہ نون والقلم, فلا تطع کل حلاف مہین, خبردار جھوٹی قسم کھانے والے. حلاف کے معنی جھوٹی قسم کھانے والا, جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. مہین, جس کے پیٹ میں بات نہ رکے, کمظرف, اس کی اطاعت نہ کرنا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, اور میں فقط آیتوں کا ترجمہ کروں گا. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے. قرآن ہے, دیکھ رہے ہو نا, یعنی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں میں. حماز مشاء بنمیم, جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے, اس کی اطاعت نہ کرنا. ٹھیک, مشاء بنمیم, جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے, ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑا دے, اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر, جو خیر سے روکے, اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن, جو گنہگار ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. عصیم, جو حد سے بڑھ جائے, اس کی اطاعت نہ کرنا. عتلٍ, جو سرکش ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم, جس کا شجرہ خراب ہو. یہاں جاؤ دیکھنا, حوالہ میں نے دے دیا ہے. سورہ نون والقلم کے میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. حلاف, مہین, حماز, مشاء بنمیم, مناع للخیر, معتد, عصیم, عتل, زنیم. زنیم کے معنی جس کا شجرہ خراب ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. تو میں نے کب منع کیا ہے کہ تم اپنے لیے حکمران نہ بناؤ,
شوق سے بناؤ، بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو۔ یاد رکھو گے نا نوجوانوں کو یہ آیات ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو اب یہ لفظ یاد رکھو گے۔ فلا تو ہوتا ہے کل حلاف مہین، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کم ظرف، حماز عیب تلاش کرنے والا، مشا بن نمیم چغل خوری کھانے والا، ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والا، منع للخیر خیر سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، اسیم گنہگار، عتل سرکش، زنیم جس کا شہدہ خراب ہو۔ اب ان لفظوں کے معنی تو یاد رکھو گے نا، حلاف، مہین، حماد، مشا بن نمیم، منع للخیر، معتد، اسیم، عتل، زنیم، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ مالک یہ فہرست تو نے دے دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، نہیں کریں گے۔ اب بتا کہ کن کی اطاعت کریں؟ کہا یہ تو پہلے بتلا چکا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ رکنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اب اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب امر کون ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات جانتا ہوں، دیکھو آیت کو آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں، اور ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب امر کون ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ایک فہرست دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر دوسری فہرست میں کہا اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ تو صاحب امر جو بھی ہو وہ ہوگا جو حلاف نہیں ہوگا، جو مہین نہیں ہوگا، جو گنہگار نہیں ہوگا، جس کا شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوگی۔ پہنچ رہا ہے یہ بہت دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور آواز دی دوسرے مقام پر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دیکھو اب لایا ہوں تمہیں اس مرحلے تک جس مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا، اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اسی نازک مرحلہ فکر سے تمہیں جاؤں گا۔ اب رک جاؤ، اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے کسی نبی کو وہ اہمیت نہیں دی جو میرے محمد کو دی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ اللہ ہے جس لہجے میں بات کرے، لیکن ذرا تیور دیکھنا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا نوح اہبط بسلام آمنین، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، نوح طوفان تھم گیا، کشتی سے اترو، امن کے ساتھ اترو۔ دیکھو یہ اللہ بول رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، وہ اسماعیل والا واقعہ، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے اچھی جزا دیں گے۔ سن رہے ہو اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، سن رہے ہو نا؟ اچھا میں سننا، خدا کی قسم۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ سنو میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ میں کیا تیور ہیں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو۔ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو محمد سمجھ میں آئے گا، اور اگر محمد سمجھ میں آیا تو پھر علی سمجھ میں آئے گا۔ ترتیب ہے۔ تو اب یہ ذرا رک کے پھر سننا، اور آپ ذرا جلدی کر لیں، ہے نا، یہ بھی بیچ میں ایک سوشل پرابلم ہے، تو اسے بھی حل ہو جانا چاہیے، اس پرابلم کو بھی حل ہو جانا چاہیے۔ میاں تصویر کے متعلق جانتے ہو نا، تم بھی اللہ کی تصویریں ہو۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ بیچ میں تصویر آ گئی نا، اللہ تمہاری ماؤں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ وہ سورہ حشر 59واں سورہ، یہ تیسرے سورہ کی آیت ہے، اب آف دا ریکارڈ بیچ میں بات آ گئی ہے، 59واں سورہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور،
اللہ خلق کرنے والا ہے، اللہ نعمتیں دینے والا ہے، اللہ تصویریں بنانے والا ہے۔ میں آئی اب تصویر تو آف دا ریکارڈ آ گئی نا بیچ میں، ایک بات میں سن لو، ایسے بھی سنا کرو، کوئی تیاری کر کے تو نہیں آیا نا یہ سبجیکٹ میں، ایسے بھی سنو۔ تو اب ایک آیت میں نے سورہ آل عمران سے پڑھی، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اچھا دوسری آیت میں نے کیا پڑھی؟ اللہ مصور ہے۔ کہنے لگا سورہ مومن میں صورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں اور بہترین تصویریں بنائی ہیں، تمہاری اعلیٰ ترین تصویریں ہیں۔ یہ لوگ جو ہے دنیا میں وہ اعلیٰ ترین ہیں۔ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، تم کون ہو؟ اللہ کی تصویریں۔ یہاں تک آ گئے ہو میرے ساتھ؟ کمال کا مصور ہے بھائی، کمال کا مصور ہے۔ میں اگر بات پہنچ گئی نا تو آج میری محنت سوارت ہے۔ کمال کا مصور ہے، تصویریں بنائی اس نے، تمہاری تصویریں۔ اچھا اب یاد رکھنا، مجھے پھر واپس جانا ہے، لیکن اب یہ بیچ میں تصویر خود بخود آئی ہے۔ میں تو مصور کو لے کر نہیں آیا تھا، تو اب بیچ میں جب تصویر پہ بات آ گئی ہے تو مٹ جائے گی۔ ہوا سے بچانا ورنہ رنگ دھلے ہو جائیں گے، مٹی سے بچانا ورنہ گرد سے نظر نہیں آئے گی۔ تو تصویر کے چار ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی چاروں کو ملا کے تصویریں بنا رہا ہے۔ سن رہے ہو نا؟ میں جب آ گئی ہے نا بات تو دو جملے اور سنتے جاؤ تصویر پر، پھر واپس جاؤں گا رسالت کی طرف، پیغمبر اکرم کی طرف، یا آدم یا نوح۔ اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا، یا آدم یا نوح، اسے ذہن میں رکھنا۔ اچھا بھائی تو تصویریں بنا دی۔ اچھا ایک مصور سے تو نے تصویر خریدی، بہت اچھی تصویر تھی، میں نے اس تصویر کو پسند کیا اور میں نے کہا بھائی ایسی ہی بالکل ایسی ایک تصویر بنوا دیں۔ بنا دے گا مصور؟ بنا دے گا، بنا دے گا، اگر پرفیکٹ مصور ہے تو بنا دے گا، بالکل ویسی بنا دے گا۔ لیکن یہ اللہ کیسا مصور ہے کہ جب تصویر بنائی ایک نئی بن گئی۔ اچھا اب دیکھو مجھے تو تصویر بنانی نہیں آتی نا، لیکن اگر میرے ہاتھ میں کاغذ قلم دے دو تو میں بھی کوئی نہ کوئی دائرہ وائرہ بنا کے اس میں آنکھیں بنا دوں گا، لیکن جب بناؤں گا ایک نئی چیز بن جائے گی۔ تو یہ اناڑی پنا ہے کہ جب بنائے نئی بن جائے، سمجھ رہے ہو؟ یہ اناڑی پنا ہے، یہ مہارت نہیں ہے، مہارت نہیں۔ ماہر وہ ہے کہ جیسی ایک بنائے ویسی دوسری بنا دے آرڈر کے اوپر۔ پروردگار یہ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں ہوں علی کل شیء قدیر۔ بھائی توجہ رکھنا، میں ہوں علی کل شیء قدیر۔ ایک بالش کے چہرے میں کروڑوں اربوں بناؤں گا۔ آنکھ آنکھ سے نہیں ملے گی، کان کان سے نہیں ملے گا، انداز نظر سے نہیں ملے گا، ہونٹ ہونٹ سے نہیں ملیں گے، چہرہ چہرے سے نہیں ملے گا، چال چال سے نہیں ملے گی، کروڑوں ایسے بنا دوں گا۔ بھائی توجہ رکھنا کہ ایک دوسرے سے نہ ملے، اور 12 ایسے بناؤں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا آخری ہوگا۔ میں دلیل کے بغیر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اربوں خربوں بناؤں گا، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملے گا، ایک کا مزاج دوسرے سے نہیں ملے گا، اور 12 ایسا بناؤں گا، ایسے بناؤں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا ہی 12واں ہوگا۔ تم دلیل کے مستحق ہو، تمہیں حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگو۔ بھائی ایک جیسے بنائے، بھائی توجہ رکھنا، 12 کے 12 ایک جیسے بنائے۔ بھائی ایسے ایک بنائے کہ اگر پہلا بستر ہجرت پہ سو رہا ہوگا تو مشرک کہیں گے کہ محمد سو رہے ہیں، اور اگر 5واں مدینے میں جا رہا ہوگا تو جابر کہیں گے کہ محمد جا رہے ہیں۔
समझ रहे हो ना। तो जब अगर मुसव्विर आ जाए दरमियान में और तस्वीर से डिस्टर्ब हो जाओ तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक सोशल एक्टिविटी है और होनी चाहिए। तो अब वापस चलो वहाँ जहाँ हमने बात छोड़ी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम जाओ अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। या नूह एहबित बिसलामिन आमिनीन, नूह उतर आओ अमन के साथ, कश्ती से उतर आओ, तूफान थम गया। या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिया, हम तुझे जज़ा देंगे। या मूसा इन्नी अल्लाह, सुनो मूसा सुनो, मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक व राफ़िउका इलैया, मत घबराओ ईसा, हम तुम्हें उठा लेंगे, हम तुम्हें पूरा का पूरा उठा लेंगे, मत घबराओ। देख रहे हो तेवर अल्लाह के, यानी कमाल है। कहने लगा या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन, यहिया हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, इसे मजबूती के साथ थाम लो। अय आदम, अय नूह, अय इब्राहिम, अय मूसा, अय ईसा, अय यहिया, नाम ले लेकर पुकार रहा है। भाई वो तो मखलूक है ना, उसकी उनकी हैसियत क्या है भाई? सुनना, खुदा की कसम सुनना, उनकी हैसियत क्या, आदम की क्या हैसियत है अल्लाह के मुकाबले पर? तौहीद को समझो, तौहीद को, ये तौहीद है। अय आदम, अय नूह, अय इब्राहिम, अय मूसा, अय ईसा, अय यहिया। लेकिन पूरे कुरान में अय मोहम्मद दिखला दो, नहीं है। पहुंचाओ ये मैसेज उन लोगों तक जो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन कलमा अभी हल्क से नीचे नहीं उतरा। मकाम खत्म नबूवत उन तक पहुंचाओ, अपने मानूस सुनने वालों के जरिए ये मैसेज है अपने नामानूस सुनने वालों तक। पहुंच गया ना जुमला, ये जुमला पहुंच गया। तो भाई सुनना, या मोहम्मद पूरे कुरान में नहीं है। आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, आए ईसा, आए यहिया, नाम लेके पुकारता है। लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी को कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, नाम लेके नहीं पुकारा। जब पुकारा तो कभी तो ओहदे से पुकारा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, यह सरकारी लहजा था। और कभी प्यार से पुकारा, ताहा अय तय्यब व ताहिर, ताहा अय तय्यब व ताहिर, यासीन अय सैयद व सरदार, या अय्युहल मुज़म्मिल अय कमली के ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर अय चादर के ओढ़ने वाले। यानी अजीब बात हो गई, अय कमली के ओढ़ने वाले, अय चादर के ओढ़ने वाले। जुमला अगर बर्दाश्त कर सको तो कर लेना। अल्लाह की निगाह अब फ़कत मोहम्मद पे नहीं है, मोहम्मद की कमली पे भी है, मोहम्मद के चादर पे भी है। अच्छा भैया, अब फैसला यही होगा, इस बेदार मजमे से फैसला करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना, लेकिन जहाँ आ गया हूँ रुक के सुनना। अय कंबल के ओढ़ने वाले, ठीक, अल्लाह कंबल को भी देख रहा है और कंबल ने जिसे अपनी गोद में लिया हुआ है ना उसे भी देख रहा है, ठीक। अल्लाह चादर को भी देख रहा है और चादर ने जिसे अपनी गोद में लिया हुआ है उसे भी देख रहा है। अच्छा, कंबल का रब्त तुमसे, जाड़े का ज़माना है, ठीक है ना, कितनी देर का है? घर जाओगे, रात को जब सोने लगोगे कंबल उठ के सो जाओगे, सुबह जब उठोगे कंबल को तय करके रख दोगे। तो 12 महीने में से 2 महीने कंबल से तुम्हारा रब्त है हर इंसान का, और वो भी 8 घंटे 5 घंटे का। अच्छा भाई, चादर का रब्त क्या है? कुछ मेरे दोस्त चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, यहाँ सर्दी होगी, जब बाहर निकलेंगे चादर ओढ़ लेंगे, जब घर पहुँचेंगे चादर को लपेट कर रख देंगे। तो चादर का रब्त आदमी से आर्जी है, कंबल का रब्त आदमी से आर्जी, बहुत बहुत मुख्तसर सा रब्त है। खुदा की कसम क्या कमाल है कि कुछ देर के लिए कंबल ने मोहम्मद को अपनी गोद में ले लिया, अल्लाह का महबूब बन गया। कुछ देर के लिए चादर ने मोहम्मद को अपनी गोद में ले लिया, चादर अल्लाह की महबूब बन गई, और अबू तालिब 12 बरस गोद में लिए बैठा रहा। अब ये देखो अबू तालिब के नाम पे नौजवान कितने खुश हो गए। मियाँ देखो, ये भी कोई इशू है कि मुसलमान थे नहीं थे, खुदा की कसम ये इशूज़ ख़त्म कर दो। अब 21वीं सदी में ज़िंदा हो, अब वो क्या सब्जेक्ट है कि मुसलमान थे या नहीं थे।
یعنی اس کو ختم کرو، ختم کرو. لوگ کوئی کہہ دے اگر کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے تو نوجوان مشتعل ہو جاتے ہیں کہ کیسے کہہ دیا کافر. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی اس مزاج کو ختم کر دو. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس مزاج کو ختم کر دیں. تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی. بھائی توجہ رہے، میں ویلکم کرتا ہوں ان تحقیق کرنے والوں کو جو علی کے باپ پر تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد دوسروں کے باپ دادا پہ بھی تحقیق ہوگی. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. تو اب یہ ایشو سمجھ میں آیا. یہ کفر ابو طالب کا شاخسانہ کہاں سے نکلا، پھر واپس جاؤں گا. یہ تو درمیان میں باتیں، یہ ایجنڈا خود بخود چینج ہو رہا ہے. یہ کہاں سے آ گیا ابو طالب کا کفر؟ بھائی اگر ابو طالب کو مسلمان مان لیا جائے تو پہلا مسلمان ہونے کا شرف کہیں اور نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ بہت سیدھی، بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ پھر پہلا اول مسلم، پہلا مسلمان، یہ فضیلت ابو طالب سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جائے گی. تو اب طے کیا میرے محترم محدثین صحیح کتابوں کے لکھنے والے. اچھا ابھی پنڈی میں پرسوں کہہ کے آ رہا ہوں کہ اگر کتاب صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی صحیح ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب وقت نہیں ہے، تھوڑا بہت، ہاں تھوڑا سا بہت تھوڑا سا، لیکن اب یہ بات چھڑ گئی ہے نا. تو اب یہاں تو میں تمہیں روکوں گا. کہنے لگے کہ ابو طالب نعوذ باللہ جہنم میں ہے. میاں جنت اور جہنم کی تقسیم تو ہوگی قیامت کے بعد. یہ آپ کو اتنی دلچسپی ہے کہ پہلی پہنچا دیا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ کہاں سے آیا؟ اٹھتے بیٹھتے صبح کو، دوپہر کو، شام کو کہہ رہے ہیں یا علی ابو کا فی النار. علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا دیکھو اب آج کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، اس دور کا جو علی کے زمانے میں ہے، وی آئی پی، وہ کہہ رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ کے آ رہا ہے سننا. دیکھو مشتعل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا علی ابو کا فی النار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا صبح کو کہا، شام کو کہا، دوپہر میں کہا علی آ رہے ہیں جب کہا، علی جا رہے ہیں جب کہا. اور علی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. بھائی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو سوال آپ سے کیا جائے آپ اس کا نوٹس ضرور لیں. کوئی ضروری نہیں ہے، نوٹس نہیں لیا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کسی وی آئی پی نے کہہ دیا. اب نوٹس لینا ضروری تھا. علی کے ہاتھ میں کدال تھی، مٹی کھود رہے تھے. کسی محترم نے کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. کدال رکھ دی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے انا قسیم الجنت والنار. ابھی علی کا جملہ مکمل نہیں ہوا. انا قسیم الجنت والنار، میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. وہ ابھی فی النار، کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ یہ تو شرافت تھی علی کی. اب میرا جملہ بھی سنتے جاؤ. یہ کہا کیا علی نے کہ میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ بھائی توجہ رہے، یعنی علی کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. پنڈال مل کر پیچھے سے لگے آگے تک مل کے نعرہ ماریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری.
اب ذرا ابو طالب کو انڈر لائن کر کے رکھنا. دیکھو اب وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے اور بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں میری مجبوری ہے اور میں بات کو ریلیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو مقام ختم نبوت سمجھ میں آ گیا. آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے انبیاء 1,23,999 نبی اور میرا محمد رسول اللہ. اور کیا کہا سورہ مزمل میں؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھو میرا محمد تمہارا گواہ ہے. آیا میرا محمد تمہارا گواہ ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ کہنے لگا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم کا گواہ بنائیں گے، گواہ. اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. ابھی پھر سے یاد رکھنا، مزمل، مائدہ، سورہ نحل، وَيَوْمَ نَبْعَثُ 16واں سورہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ہر نبی اپنی قوم کا گواہ ہوگا، تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو جا کے ویریفائی کرنا. اور ایک جگہ کہنے لگا سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا دیا. کس کا بنایا؟ نہیں، گواہ بنا دیا. محمد پوری کائنات کا گواہ. سننا بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. ابو طالب کو انڈر لائن کر کے رکھنا. اس جگہ پہ مجھے پھر واپس جانا ہے اور 2 جملے مصائب کی عرض کروں گا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں رک جانا. سورج کا گواہ محمد، چاند کا گواہ محمد، زمین و آسمان کا گواہ محمد، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ان سب کا گواہ میرا محمد. بھائی یہی تو صورتحال ہے نا. قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کھڑے ہوں گے عرش الہی کے سامنے. میرا نبی مسند شفاعت پہ بیٹھا ہوا ہوگا. بھائی سننا، یہ ابھی پنڈی میں بہت مختصر بیان کر کے آ رہا ہوں، ذرا سا تفصیل دینا چاہ رہا ہوں میں. قیامت کے دن ایک مسند شفاعت بچھائی جائے گی، میرا نبی اس مسند شفاعت پہ بیٹھے گا. لواء الحمد کا تذکرہ تم نے بہت سنا ہوگا. لواء الحمد ہوگا علی کے ہاتھ میں، وہ پرچم جس کے سائے میں پوری کائنات ہوگی. اتنا بڑا پرچم وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا. تو علی پرچم لیے ہوئے لواء الحمد رسول کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سامنے عرش الہی ہوگا، عرش الہی کے سامنے انبیاء و مرسلین کھڑے ہوں گے، کانپتے ہوئے جلال الہی سے گھبرائے ہوئے. ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے کہ نبیو ہم نے تمہیں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. ہاں پروردگار بھیجا تھا. تم نے اپنے زمانوں میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا. ہاں پروردگار ہم نے تبلیغ کا حق ادا کیا. آواز آئے گی تیسری کہ نبیو یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس تمہاری تبلیغ کا کوئی گواہ ہے؟ یا بس بات یہیں روکوں گا. تمہاری تبلیغ کا کوئی گواہ ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا کہ اللہ نے گواہ مانگ لیا، اب مجھے بتاؤ کہاں جائیں گے؟ سارے نبی کھڑے، ایک نبی ادھر بیٹھا ہے مطلب اسی بات پر. کہاں جائیں گے؟ گواہ لانے کہاں جائیں گے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے نبی آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ چل کر گواہی دے دیجئے کہ ہم نے اپنے زمانے میں تبلیغ کا حق ادا کیا تھا. تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا ہے، یقین ہے. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ یا نبیوں کو یقین ہے، اب ملا کو اگر یقین نہ تو میں کیا کروں؟ بھائی ٹھیک ہے نا. اچھا تو آئے انبیاء آئے، یا رسول اللہ چلیں آپ گواہی دے دیں. اب رسول جا نہیں سکتے، یہ باریکی سمجھو، رسول جا نہیں سکتے اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مسند شفاعت کو خالی چھوڑ نہیں سکتے. بہت باریک بات میں نے کہی ہے. رسول اٹھ کے جا نہیں سکتے گواہی دینے کے لیے، اور وہاں سے اگر پکار کے کہیں تو سوء ادب ہے. کہیں گے اے حمزہ اے جعفر، حمزہ کو بلاؤ، جعفر طیار کو بلاؤ. حمزہ بلائے جائیں گے، جعفر طیار آئیں گے. آگے دونوں آگے کہیں گے رسول کے جاؤ حمزہ اور جاؤ جعفر طیار، میری طرف سے بارگاہ الہی میں گواہی دے دو کہ ان نبیوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا تھا. بس
بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں روک رہا ہوں. کسے بھیجا اپنی طرف سے؟ حمزہ کو، جعفر طیار کو. اچھا دنیا میں کیا ہوا؟ رک جاؤ. علی، یہ بچے عربوں کے، مشرکوں کے مجھے پریشان کرتے ہیں، ذرا انہیں دیکھ تو لو. ہے ایسا دیکھا علی نے دوسرے دن کہ پھر بعد میں کوئی نظر نہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ میں بہت وقت کم ہے اور یہ جلدی جلدی سن لو. اچھا بھائی، تو علی ان بچوں کو ذرا دیکھ لینا. علی یہ ذوالعشیرہ کی دعوت کرنے والا ہوں، ذرا انہیں دعوت تو دے آؤ. دے دی ذوالعشیرہ کی دعوت دے دی علی نے. ٹھیک. اچھا علی، میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے بستر پہ سو جاؤ. سو گئے. اچھا اب ہجرت ہو گئی. علی، یہ خواتین جو ہیں انہیں لے کے آ جانا. لے آئے. ساری فاطمہ نام کی بیویوں کو، بنی ہاشم کی تھیں، انہیں لے کے آ گئے مدینے. اب جنگ شروع ہوئی. علی بدر میں جاؤ، علی احد میں جاؤ، علی مرحب کا سر لاؤ، علی امر کا سر لاؤ. لے آئے. یہاں سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی. اچھا اس سے پہلے بدر کا کنواں کوئی پانی لانے کے لیے تیار نہ تھا، پورا لشکر اسلام پیاسا تھا. علی جاؤ، یہ مشکیزہ لو اور بدر کے کنویں سے پانی لاؤ. لے آئے. دیکھ رہے ہو، یہ ہے اطاعت کامل کی منزل. آرام سے سننا، آرام سے، بہت آرام سے، لیکن زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جاؤ کنویں سے پانی لاؤ. لے آئے. فتح مکہ کے دن علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. چڑھ گئے. بت توڑ دیے. تو زندگی بھر تو علی سے کام لیا اور قیامت پہ بھیج رہے ہیں حمزہ کو، قیامت پہ بھیج رہے ہیں جعفر طیار کو، جبکہ پیچھے علی کھڑے ہوں گے. تو انہیں کہیے کہ علی جاؤ میری طرف سے. کہا سب کو بھیجوں گا، اسے نہیں بھیجوں گا. ابھی تو نبیوں سے گواہ مانگا گیا ہے، جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا. اب میں زحمت سماعت نہیں دوں گا. جاؤ علی جاؤ، ذوالعشیرہ کی دعوت دے آؤ. دے آئے تھے نا، پھر لوگ بھی آ گئے تھے. ابو طالب انڈر لائن ہے ذہن کے اندر. میں جملہ سن لو. اچھا بھائی، پہلے دن کھانا کھایا. اب واقعہ تو بیان کرنا نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. پہلے دن کھانا کھایا، چلے. رسول نے کہا کل پھر آنا. ٹھیک ہے نا. اور ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ الہذا جماعتا نا، بھائی اس کام کے لیے تو جمع کیا تھا، کھانے کے لیے. تو ٹھیک ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، ہم جا رہے ہیں. اور جب جا رہا تھا نا ابو لہب، تو کہنے لگا اس کی بات میں سنو، نعوذ باللہ، یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے اور اسے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا. قوموا وانصرفوا، چلو واپس چلیں. میرے نبی نے جاتے ہوئے مشرکوں کو پکار کے کہا، مجھے معاف کر دینا اس لفظ کے اوپر، کبھی اس کی ڈیٹیل پھر عرض کروں گا. پکار کے کہا کہ دیکھو کل پھر کھانے پہ آ جانا. پھر آ گئے، پھر کھایا. قام محمد یتکلم، میرا نبی کھڑا ہوا ان سے بات کرنے کے لیے. نہیں سنا، کھا لیا، سنا نہیں. چلے. میرے نبی نے پھر پکار کے کہا پھر آ جانا کھانے پر. ٹھیک. اچھا کئی دن یہ واقعہ ہوا. کسی مورخ نے 3 دن لکھا، کسی مورخ نے 4 دن لکھا. تو 3 دن کھانا کھا کے جاتے رہے. چوتھے دن صورتحال ذرا سی بدل گئی. جیسے ہی ابو لہب اٹھا لوگوں سے کہنے کے لیے کہ میاں ہم تو روز کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات مت سنو، ویسے ہی ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہی فیصلہ کرواؤں گا. اب میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب واقعہ آ گیا ہے نا تو جملہ سنتے جاؤ. اور کہنے لگے اس کو دیا آور، اے احمق. ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹا ہے، اس کو یا آور، اے احمق خاموش ہو جا، احمق خاموش ہو جا. مالکا وہذا، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ. تیسرے یا چوتھے دن ابو طالب نے ڈانٹا ہے، وہ گھبرا کے بیٹھ گیا. ٹھیک. اب وہ مجمع جو روزانہ کھانا کھا کے جا رہا تھا کہنے لگے واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد. واللہ، خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اپنی جگہ سے اٹھو گے نہیں جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے. واللہ، اللہ کی قسم، اگر مشرک تھا تو کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا خبردار، روزانہ کھا کے جا رہے ہو، اب کوئی اٹھے گا نہیں اس مقام سے، خبردار کوئی نہیں اٹھے گا. لہجہ دیکھ لیا تم نے. ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھا دیا، مجمع کو ڈانٹ کے روکا اور اب مڑے میرے نبی کی طرف.
کہنے لگے قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اور جو آپ کے دل میں ہے وہ ان کے سامنے بیان کریں. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، کبھی ان کی تشریحات پھر عرض کروں گا، اور پہنچا دیں اپنے رب کی رسالت کو ان لوگوں تک. فَإِنَّكَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ، اس لیے کہ بھتیجے تم سچے ہو اور میں تمہارا پہلا تصدیق کرنے والا ہوں. رک جاؤ بھائی، اب تک تو تم واہ واہ کرتے رہے، اگر اب کوئی بات بری لگ جائے تو مجھے معاف بھی کر دینا، ضروری تو نہیں نا ہر بات اچھی لگے. اچھا تو پہلے دن کیا کیس ہوا؟ ابو لہب کامیاب ہے، تمہارا نبی ناکامیاب ہے، نعوذ باللہ. اب سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے دن ہوا تو یہی. دوسرے دن کیا ہوا؟ ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی ناکامیاب، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. تیسرے دن یا چوتھے دن، اب یہ اختلاف ہے اس میں، تمہارا نبی ناکامیاب، ابو لہب کامیاب. اور آخری دن ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب، تمہارا نبی قیامت تک کے لیے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ بس تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے. پھر سننا. اچھا ابو لہب کامیاب کس کے مقابلے پر؟ محمد رسول اللہ کے. مجال ہے، حیثیت کیا ہے ابو لہب کی؟ تو میاں بات یہ ہے کہ ابو لہب تو ایک یعنی ذریعہ تھا، بول رہا تھا ابلیس. اب جملہ اور سخت ہو جائے گا، جملہ اور سخت ہوگا. ابو لہب کی زبان سے ابلیس بول رہا تھا. اب اگر جملہ کہوں تو تمہیں بہت برا لگ جائے گا، لیکن جملہ تو ہے کہ پہلے دن ابلیس کامیاب. اب آگے نہیں کہوں گا. دوسرے دن ابلیس کامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب، چوتھے دن ابلیس قیامت تک کے لیے ناکامیاب، تمہارا نبی قیامت تک کے لیے. یہ تو ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب میں ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتلاؤ کہ ابلیس کے حملے کو ناکامیاب کس نے بنایا؟ ابلیس کے حملے کو ناکامیاب کس نے بنایا؟ ابو طالب نے. تو اب اگر ابلیس ناراض ہو کر ابو طالب کو کافر کہتا رہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. میں تو سب مستفیض ہو رہے ہیں جناب. 5 بجنے میں 6 دقیقے اور انشاءاللہ 6 دقیقوں میں گفتگو تمام ہوگی. خدا آپ کو خوش رکھے. حملے کو اگر سمجھ جاؤ تو اس کے وزن کو بھی سمجھنا. قبلہ تشریف لا دیں، مولانا تشریف لائیں. یہاں بولا. میاں گفتگو ابو طالب تک آ گئی تھی نا، تو ایک جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں جب آئے ہیں تو ان کے پاس 2 وراثتیں تھیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حسین کے پاس امامت تھی اور ایک حسین کے جسم میں خون تھا. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ توجہ رہے. حسین کے پاس کربلا میں 2 وراثتیں ہیں، ایک امامت ایک خون. امامت میراث رسول، خون میراث ابو طالب. خون میراث ابو طالب. اور اب اس جملے کے وزن کو محسوس کرنا. حسین نے جو جنگ جیتی ہے کربلا کی، وہ امامت سے نہیں جیتی، خون سے جیتی ہے. یہ جملے میرے بہت چھوٹے ہیں لیکن انہیں کبھی یاد رکھنا. تو یہاں تک تو ہم آگے کہ کربلا کی جنگ حسین نے جیت لی. ٹھیک ہے نا. میں ایک جملہ پھر کہہ کے آ رہا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ تمہاری خدمت میں پیش کروں اور تم سے اجازت لے لوں. اب بالتفصیل مصائب ہمارے دوست پڑھیں گے. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دیکھو ابو الفضل عباس بہت بڑا کردار ہے کربلا کا، علمدار لشکر حسین. لیکن میرا جملہ یاد رکھو گے. ارباب مقاتل نے بحث کی ہے اور وہیں سے لے کے تمہیں جملہ سنا رہا ہوں. اگر فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ عباس نہ ہوتے کربلا میں، پھر بھی کربلا تو ہوتی، کربلا رک نہیں سکتی تھی. اچھا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو عباس کی جگہ جناب علی اکبر کو رکھ لو کہ اگر علی اکبر کربلا میں نہ ہوتے پھر بھی کربلا ہوتی. ایک ایک کو گنتے جاؤ، کربلا ہوتی. سب سے بڑی شہادت کربلا کی علی اصغر کی شہادت.
اگر ششماہ کربلا میں نہ ہوتا پھر بھی کربلا ہوتی، لیکن اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی کربلا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے کہ کربلا کو جانا تھا شام کے دربار تک۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم سے ایک جملہ کہتا جاؤں۔ کبھی پھر بیان کروں گا اس شہزادی کے سلسلے میں۔ حسین کے بعد وراثتیں تقسیم ہو گئیں، قافلے کی قیادت شہزادی کے حصے میں آئی، امامت سجاد کے پاس گئی۔ بھائی یہی تو ہوا۔ اور سجاد کے جملے کیا بھول جاؤ گے کہ جب سجاد پریشان ہوتے تھے تو مشورہ کرتے تھے اپنی پھوپھی سے۔ زحمت تمام ہو گئی، آرام سے دو جملے سن لو۔ اب میں فقط اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا شمار بھی مصائب پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ بیوی کو مصائب بہت پسند ہے، ورنہ مجلس تو ہو گئی اور قبلہ پڑھیں گے میری بات، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جملہ سن لو۔ یکم سفر کو سب نے لکھا ہے، سفر کی پہلی تاریخ کو دربار شام میں داخلہ ہے اہل حرم کا۔ سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور میں وہی مصائب پڑھنے کا عادی ہوں جو کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک؟ سارے قیدی اہل حرم گھبرائے ہوئے تھے۔ اب علی کی بڑی بیٹی کو سمجھو گے؟ ایک مرتبہ سجاد کے چہرے کو دیکھا، کہا سجاد گھبرانا مت، علی کی بڑی بیٹی تیرے ساتھ ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے بیوی؟ یا سنو آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، بس یہ جو دو تین جملے سن لو۔ ام کلثوم مت گھبراؤ، ام فروا مت گھبراؤ، رقیہ مت گھبراؤ، سکینہ مت گھبراؤ، تمہاری پھوپھی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیوی شہزادی زینب تسلیاں دیتی ہوئی قیدیوں کو لے گئی۔ بزرگوں نے لکھا کہ 7 دروازے تھے یزید کے دربار تک۔ پہلا دروازہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، بیوی تسلیاں دیتی رہی۔ جب 7واں دروازہ آیا اور اس دروازے کے بعد تھا دربار، تو بیوی یا علی کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ ہے آخری جملہ۔ سجاد آئے، پھوپھی اماں آپ گھبرا گئیں؟ کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں۔ کہا پھوپھی اماں پھر آپ کے بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ بس یہ سبب سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ کہا بیٹے بتلاؤں کہ میں کیوں بیٹھ گئی؟ کہا پھوپھی اماں بتلا دیں۔ کہا 21 رمضان کی صبح کو جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا، اور میرا بابا مجھ سے کہنے لگا زینب تجھے ایک دن دربار میں جانا ہوگا، مت گھبرانا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو میں گھبرائی نہیں، میں تو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے بیوی کھڑی ہوئی، السلام علیکم یا امیر المومنین، قیدیوں میرا بابا آ گیا، اب میرے ساتھ دربار میں جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔